الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سیرت کے حوالے سے الحمدللہ آج مسلسل یہ 5واں جمعۃ المبارک ہے۔ مالک کائنات سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اپنا حق بات سننے کا مزاج بنائیں، اس لیے کہ حق حق ہوتا ہے۔ ہمارا اب مزاج نہیں رہا کہ حق بات نہ ہم بیان کرتے ہیں نہ ہم سنتے ہیں، کو حق کی بات آ جائے لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ یار نہیں مولوی صاحب کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، تو مجھے یہ بتا کہ جو مسجد کا امام ہو خطیب ہو جس نے پورا عالم کا کورس کیا ہو، وہ تمہیں اگر حق بات بیان نہ کرے تو پھر کیا بیان کرے؟ اگر وہ قرآن نہ سنائے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان نہ سنائے تو وہ کیا سنائے؟ وہ گانے سنائے؟ مسجد میں بیٹھ کر کیا قوالیاں پڑھے، قوالیاں سنائے؟ قوالیاں پڑھنے والا وہ ان کا اپنا مزاج ہے، انہوں نے اس پر محنت کی، گلوکاروں نے اپنے ناچ گانے پر محنت کی۔ جو ایک عالم ہوتا ہے الحمدللہ اس نے ساری زندگی قرآن و سنت پہ محنت کی، قرآن کو سمجھا کہ قرآن کیا کہتا ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہمیں کیا بتلاتا ہے۔ باقی رہا مسئلہ کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں حق بات بیان کرو، پھر اعتراض ساری دنیا کرے، کوئی پرواہ نہیں۔ اعتراض کرنے والے تو لوگوں نے خدا کو بھی نہیں چھوڑا، اعتراض تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ بھی ہوا۔ کیا پھر پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا مشن چھوڑ دیا، اپنا پروگرام چھوڑ دیا؟ پتھر تو کھا لیے، سارا جسم الہام تو کرا لیا، لیکن اللہ کا پیغام پہنچانے میں نہ تاخیر کی، نہ دیر کی، نہ ڈرے نہ دھمکے۔
اب علماء کرام جو ہوتے ہیں وہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے وارث ہوتے ہیں۔ ارے اگر بیٹا باپ کی جائیداد اجاڑ دے، اس نے دکان بنائی ہے، بیٹا دکان اجاڑ دے، اس نے مکان بنایا، بیٹا مکان کا بیڑا غرق کر دے، سارے کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو بچہ کتنا نافرمان نکلا، اس نے باپ کی جائیداد کا بیڑا غرق کر دیا۔ علوم نبوت جو ہے وہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جائیداد ہے، اور جائیداد کے وارث حضرات علماء کرام ہیں۔ اگر علماء کرام پیغمبر کی علوم نبوت کی جائیداد کو بگاڑ دے، قیامت کے دن حضور کو وہ کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس عالم کو نہیں فرمائیں گے کہ تم نے ہماری نبوت کے علوم کی، تم نے ہماری یہی پراپرٹی تھی، یہی جائیداد تھی، تم نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا؟ یہ بات میری تیری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ جنہوں نے اس بات کو سمجھا، اب ان کو رضی اللہ کہا جاتا ہے یا اللہ کے ولیوں کو رحمت اللہ کہا جاتا ہے۔ صدیاں بیت گئی، اللہ والے دنیا سے گئے، آج تک ہمیں ان کے نام کیوں یاد ہے؟ وہ اللہ کے بن گئے تھے، خدا کی قسم خدا ان کا بن گیا تھا۔ مالک کائنات نے اپنے ولیوں کی، اپنے دوستوں کی محبت انسانوں میں نہیں ہر مخلوق میں ڈال دی۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میرے تائے جان تھے حافظ حسام الدین رحمت اللہ علیہ، یہ ان کی وفات کے بعد ان کے یہ دوست ماسٹر یعقوب صاحب وہ بھی وفات پا گئے، مالک کائنات دونوں کے درجات کو بلند فرمائے۔ میرے تاجان کی وفات کے بعد ماسٹر صاحب نے واقعہ سنایا، فرمایا کہ ہم دریا کے کنارے پر سفر کر رہے تھے، میرے تاجان کا ایک جوتا دریا میں گر گیا۔ میرے تاجان نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کر رب سے دعا مانگی۔ ماسٹر صاحب فرماتے ہیں میں انی شاہد ہوں، دیکھتے ہی دیکھتے دریا نے جوتا باہر پھینک دیا۔ یار سبحان اللہ تو کہہ دو۔ ہمارے جوتے ہماری بیگم کو نہیں ملتے، وہ کبھی کس کمرے میں تلاش کرتی ہے، کبھی کس کمرے میں تلاش کرتی ہے، اللہ والے کے جوتے جو ہے وہ دریا سمندر بھی باہر پھینک دیتا ہے۔ 45 سال امامت کرانے کے بعد میرے تاجان جب دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے اکاؤنٹ میں صرف 6 روپے تھے۔ جائیداد کوئی نہیں بنائی، پراپرٹی کوئی نہیں بنائی، یہی پراپرٹی یہی جائیداد تھی کہ ان کے ادارے میں الحمدللہ ہزاروں لوگوں نے درس نظامی کا کورس کیا، ہزاروں لوگوں وہاں کے ان کے بچوں نے خدا کا قرآن حفظ کیا۔ ہزاروں بچے آج بھی جب خدا کا قرآن پڑھتے ہیں ان کی روح کو اصحال ثواب نہیں ہوتا؟ یہ پراپرٹی سے کم ہے کہ وہ قبروں میں جا کر سو گئے لیکن اصحال ثواب ہو رہا ہے۔ ارے جنہوں نے گلوکار پیدا کیے، جنہوں نے فنکار پیدا کیے، وہ دنیا سے چلے گئے، تو بتا جب وہ گلوکار گانا گائے گا کیا ان کو اس کا عذاب نہیں ملے گا؟ اب یہ باتیں کون سمجھائے، اس پر کون عمل کرے؟ ان باتوں کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں۔
اور ایک آدمی ہم سے پانی کا گلاس مانگتا ہے کہ یار مجھے پیاس لگی ہے، ایک گلاس پانی کا دے دو۔ پانی کا گلاس آپ جب دے دو اور وہ گلاس بھی لے جائے، ہم کیا کہتے؟ یار بڑا بے ایمان نکلا، پانی مانگا تھا یار گلاس بھی ساتھ لے گیا۔ ارے جب ہم قرآن کو چھوڑیں گے، حق بات سننے سے ہم احتیاط اور پرہیز کریں گے، پیغمبر کے فرمان کو ہم چھوڑ دیں گے، اور پھر ہم مسلمان کے مسلمان ہیں۔ اور جنہوں نے یہ بات سمجھی، جیسے صحابہ کرام تھے، انہوں نے ان چیزوں کو سمجھ لیا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے ہیں۔ ارے جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ساری دنیا میں ایسی مثال پیش کر دی، ماں سامنے آ گئی پرواہ کوئی نہیں، سامنے باپ آ گیا پرواہ کوئی نہیں۔ صحابی رسول ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، مالدار ہے، امیر ہے، کبیر ہے، بڑا ہی مالدار ہے، جائیداد کا مالک ہے، بڑے بڑے کھجوروں کے باغات ہیں، زمینوں کے مالک ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب کلمہ پڑا، خاندان والوں کا اجلاس ہوا، برادری کا اجلاس ہوا۔ ماں کہنے لگی میں سمجھاتی ہوں، ماں کہنے لگی میرے بیٹے مجھے پتا چلا ہے تو مسلمان ہو گیا ہے، اور میرے بیٹے یاد رکھنا اگر تو نے نبی کا دامن نہ چھوڑا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ نہ چھوڑا، اپنے نبی کا ساتھ نہ چھوڑا، یاد رکھنا تجھے جائیداد سے محروم کر دیا جائے گا۔ فرمانے لگے او میری امی جان، پہلے میرے دل میں کھجوروں کے باغات کی بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا، میں اپنی زمینوں میں روزانہ جایا کرتا تھا، لیکن آج یہ حال ہے جب تک پیغمبر کی خدمت میں نہ چلا جاؤں مجھے سکون نہیں ملتا۔ پہلے جب تک میں زمینوں میں نہ چلا جاؤں مجھے سکون نہیں ملتا تھا، اور آج یہ حال ہے جب تک دیدار محمد نہ ہو جائے مجھے سکون نہیں ملتا۔ بیگم آ گئی، کیا ہوا تجھے کیا بنی ہے؟ دیکھ میں تجھے سمجھانا چاہتی ہوں، اگر تم نے اپنے نبی کا ساتھ نہ چھوڑا میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں گی۔ بچوں سے ملاقات نہیں کرنے دوں گی، اپنے پاس نہیں آنے دوں گی، بچوں کے پاس نہیں آنے دوں گی۔ رو کر فرمانے لگے بچوں سے نہ ڈرا، اپنے آپ سے نہ ڈرا، جب سے محمد کی محبت دل میں آئی ہے، جب تک اپنے محبوب کو نہ دیکھ لو چین نصیب نہیں۔ اب تو میں نے قرآن پڑھ لیا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عنده اجر عظیم۔ ماں آئی، بیوی آ
بچے آ گئے، بھائی آ گئے، چھوڑ دے نبی کی محبت، دل سے نکال دے، اپنے پیغمبر کا دامن چھوڑ دے، جائیداد سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ صحابی فرمانے لگے اب جائیداد کو میں کیا کروں گا، اب ایک ہی میری جائیداد ہے، وہ پیغمبر کی محبت ہے، ایک ہی میری پراپرٹی ہے، دیدار محمد ہے، ایک ہی میری جائیداد ہے، وہ پیغمبر کی سیرت ہے۔ مجھے زمینوں سے نہ ڈراؤ، مجھے جائیداد سے نہ ڈراؤ، مجھے بغا سے نہ ڈراؤ، میں ساری زمین میں تمہارے نام کرتا ہوں، میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں، محمد کا نام نہیں چھوڑ سکتا۔ اب دنیا جاتی ہے تو جائے، اب تو مجھے جان کی بھی پرواہ نہیں، سارے خاندان والوں نے جمع ہو کر مارا، قصور کوئی نہیں، جرم کوئی نہیں، خطا کوئی نہیں، کیوں نبی کا کلمہ پڑھتا ہے؟ سارے خاندان نے تعلق توڑ دیا، فرمانے لگے پرواہ کوئی نہیں، نبی سے تعلق ڈر لگتا ہے کہیں ختم نہ ہو جائے، ساری دنیا چھوڑ دوں گا، نبی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، پیغمبر کے دامن کو نہیں چھوڑوں گا۔ سارے خاندان نے مارا، بچوں نے مارا، عورتوں نے مارا، جوانوں نے مارا، خاندان کے بوڑھوں نے مارا، وہ مارتے جا رہے ہیں، فرمانے لگے تم میرا قیمہ بنا سکتے ہو، میرے دل سے محمد کی محبت نہیں نکال سکتے۔ اصل پراپرٹی یہ ہے، جائیداد یہ ہے، میں کسی اور پراپرٹی کے چکروں میں پڑا ہوا ہوں۔ وہ ساری جائیداد، وہ ساری پراپرٹی دنیا میں رہ جائے گی، محمد کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت، اللہ والوں کی محبت، خدا کی قسم قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ میں بھی چاہتا ہوں، تو بھی چاہتا ہے کہ میں بھاگ کر جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ہر مسلمان کی خواہش ہے، خدا کی قسم وہ اور لوگ تھے کہ جن کا جنت انتظار کر رہی تھی، ان کی بھی دو آنکھیں تھی، ان کے بھی ایک دل تھا، ان کی بھی ایک زبان تھی، وہ بھی خاندان والے تھے، برادری والے تھے، وہ بھی بیوی بچوں والے تھے، کو ہم سے الگ تو نہیں تھے، لیکن خدا کی قسم صحابہ کرام اجود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے، ایک دروازہ نمازوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، ایک دروازہ روزے داروں کے لیے، ایک دروازہ حاجیوں کے لیے، صدقہ خیرات والوں کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو ہر دروازے سے آواز دی جائے گی؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او عائشہ صدیقہ، میری ساری امت میں صرف تیرا ابا ہے، ابو بکر صدیق ہے، جنت کا ہر دروازہ، جنت کا ہر گیٹ صدیق کو بلائے گا، او صدیق میری طرف سے آ، او صدیق یہاں سے ہو کر جنت میں جا۔ اور مسلمانوں، خدا کی قسم وہ کتنے خوش قسمت ہے جن کو جنت کے ہر دروازے پر آوازیں آئیں گی، شور مچ جائے گا، او صدیق ادھر سے ہو کر جنت میں جا۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت ابوبکر صدیق۔ بعض روایات میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر ہے۔ کوئی کہتا ہے میرا پلاٹ فلاں سوسائٹی میں، کوئی کہتا ہے میرا مکان فلاں سوسائٹی میں، میری جائیداد فلاں شہر میں، فلاں جگہ پر میری اتنی دکانیں ہیں، میرے اتنے پلازے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج کی رات میں نے جنت میں ایک عالیشان محل دیکھا، بڑا ہی پیارا محل ہے، جنت الفردوس میں میں نے وہ محل دیکھا۔ میں نے عرض کر دی الہ العالمین یہ کس کا محل ہے؟ بڑا ہی پیارا عالیشان ہے۔ مجھے مالک کائنات نے بتایا یہ تیرے عمر بن خطاب کا محل ہے۔ اور مسلمانوں، ابھی عمر بن خطاب دنیا میں موجود ہے، موت نہیں آئی، شہادت نہیں ہوئی۔ تیرے مکان پلاٹ سوسائٹیوں میں عمر بن خطاب کا مکان محل جنت الفردوس میں۔ یہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے عمر بن خطاب آپ کے پاس آتے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے دعا مانگ رکھی ہے، الہ العالمین ان کو ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ اور مسلمانوں، مانگنے والا دیکھ کون مانگنے والا ہے، اور دینے والا بھی دیکھ دینے والا کون ہے، اور جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ بھی دیکھ وہ کون ہے۔ خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمر بن خطاب اپنے رب سے مانگا ہے۔ سارے صحابہ چاہے ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو، حضرت عثمان غنی کیوں نہ ہو، حضرت علی المرتضی کیوں نہ ہو، طلحہ زبیر کیوں نہ ہو، سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، عمر بن خطاب حضور کی مراد ہے۔ عمر بن خطاب کی پراپرٹی دیکھ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر جب کلمہ پڑھا، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند فرمایا۔ کسی صحابی کے مسلمان ہونے پر مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نعرہ نہیں لگایا، یہ عمر بن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے کلمہ پڑھنے پر حضور نے اللہ اکبر اونچی آواز سے فرمایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جتنے صحابہ موجود تھے سب نے یہ نعرہ لگایا، پہاڑوں سے، درختوں سے، دریا سمندر کے پانیوں سے یہ نعرہ تکبیر بلند ہونا شروع ہو گیا۔ جبرائیل آ گئے، آ کر پیغام دے رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سارے فرشتوں کی طرف سے آیا ہوں۔ سارے فرشتوں نے عمر بن خطاب کے کلمہ پڑھنے سے آپ کو مبارکباد دی ہے۔
کتنی بڑی یہ پراپرٹی تھی عمر بن خطاب کی. ارے جس کو دیکھ کر سرکار مسکراتے ہو، جس کو دیکھ کر امام الانبیاء نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ فرمایا عمر ایسا ہے جب یہ دنیا سے جائے گا محمد کا دین روئے گا، اسلام روئے گا. اور مسلمانوں، ہم بھی اپنی پراپرٹی سوسائٹیوں کی بجائے آخرت میں پلاٹ لیں، جنت الفردوس میں مکان لیں. الہی ریٹ کیا ہوگا، قیمت کیا ہوگی؟ فرمایا میرے بندے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ جنت ایسے نہیں ملے گی. جن کو میں نے دی ہے ان کا مطالعہ کرو، جن کے نام جنت الاٹمنٹ کے کاغذات ان کو میں نے دے دیے. تمہارے پلاٹوں پہ قبضہ ہو سکتا ہے، جنہوں نے جائیداد جنت میں بنا لی ہے ان کی جگہ پر کوئی آ نہیں سکتا. اور میں کہتا ہوں کہ مجھے کچھ نہ، ارے ایک مرلہ جگہ لینی ہو، ایک پھٹا بازار اشرے بازار میں لینا ہو، کن کن انسان تگدو کرتا ہے. کسی جگہ پر مکان پلاٹ لینا ہو، ساری زندگی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، جمع پونجی جو ہوتا ہے وہ پلاٹ لینے پر خرچ کر دیتا ہے. ارے اتنی بڑی جنت خدا ہمیں ایسے ہی دے دے گا؟ ہمیں سرکار کے قدموں میں آنا پڑے گا. صحابی جا رہے ہیں، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے آخری کونے میں تشریف لے جا رہے ہیں. راستے میں دریا، اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیتے ہیں. یہ ہر آدمی کی بس کی بات نہیں. میں نے گاڑی چلا رہی ہو، پہلے اس کا پانی چیک کرتا ہوں، پٹرول چیک کرتا ہوں، آئل چینج ہونے والا تو نہیں، کہیں راستے میں بند نہ ہو جائے. ان لوگوں کا اللہ کی ذات پر اتنا یقین بھروسہ تھا کہ اپنا گھوڑا انہوں نے دریا میں ڈال دیا. دریا پہ گھوڑا وہ تیرتے ہوئے جا رہا ہے، تلوار نکالی. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف کی، فرمانے لگے الہی اگر اس سے آگے کوئی دنیا ہے الہی مجھے بتا دے، میں انشاءاللہ وہاں پر بھی جا کر تیرے قرآن کا پرچم بلند کروں گا. یہ چیزیں ایسے نہیں مل جاتی، یہ چیزیں گھروں میں نہیں مل جاتی. یہ چیزیں ہمیں صرف دکانوں پہ بیٹھ کر نہیں مل جاتی. اور یاد رکھنا یہ چیزیں صرف مدرسوں میں بیٹھ کر نہیں مل جاتی. اس کے لیے تک یہ روایت میں نہیں آتا کہ او میرے بندے تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ لگا کر آتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ محنت تو کر، کوشش تو کر، چل تو صحیح نا. السعی منا والاتمام الی اللہ، فرمایا کوشش کرنا تیرا کام ہے اور پورا کر دینا یہ وہ خدا کا کام ہے. اب ایک آدمی اپنے گھر میں بیٹھ جائے، دکان پہ نہ آئے اور نیت کر لے کہ میں دکان پہ نہیں جاتا، میرا اللہ کی ذات پر یقین ہے، بھروسہ ہے، گھاٹ میرا گھر میں آئے گا، ایسا ہو سکتا ہے؟ وہاں سے نکل اپنی دکان پہ آ، پھر اللہ کی ذات پہ یقین کر.
ایک صحابی تشریف لائے، آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک روایت میں گھوڑے کا ذکر، ایک روایت میں اونٹ کا ذکر، میں اس میں آیا ہوں۔ فرمایا وہ کہاں ہے؟ فلاں جگہ پر میں نے اس کو چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اسے باندھا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں باندھا؟ کہنے لگا اللہ کی ذات پہ مجھے یقین ہے، اللہ کی ذات پر مجھے توکل ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا پہلے اس سواری کو باندھ، پھر اللہ کی ذات پر توکل کر۔ تو جب تک کوشش نہ ہو، ایک آدمی دکان پہ بیٹھا رہے کہ مجھے نماز کا ثواب ادھر دکان پہ مل جائے، مجھے مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، ملے گا۔ تو اتنی بڑی جنت خدا ہمیں ایسے ہی دے دے گا؟ جھوٹ بھی میں بولوں، فراڈ بھی میں کروں، بے ایمانیاں بھی میں کروں، دغا بازیاں بھی میں کروں، لوگوں کی جائیداد پر قبضے بھی میں کروں، بدکاریاں بھی میں کروں، شراب کے نشے میں ہر وقت مست پھرتا ہوں، اور پھر میں کہوں کہ الہی مجھے جنت کا مالک بنا دے۔ اگر یہی بات ہوتی تو مجھے بتا صحابہ کرام کو اتنی تگ و دو اور اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ایسے نہیں مل جائے گی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہی ہیں، بڑا ایمان افروز واقعہ میرے ذہن میں آیا۔ یہودی جا رہا تھا، ایک روایت میں اونٹ کا ذکر ہے، ایک روایت میں گھوڑے کا ذکر۔ آپ کو وہ جانور اونٹ یا گھوڑا پسند آ گیا۔ اچھا یار، وہ سواریاں بھی کتنی خوش قسمت ہوں گی کہ جن پر سوار سرکار ہوا کرتے تھے۔ حضرت امام حسن حسین کو ہم کتنا خوش قسمت سمجھتے ہیں، حقیقت میں بات یہی ہے کہ اپنے نانا کے کندھوں مبارک میں سوار ہوتے تھے۔ بڑے خوش قسمت ہے۔ کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچا کرو کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے شہزادے ہیں، سرکار کے اپنے نانا کے کندھوں مبارک پہ سوار ہوتے تھے۔ کبھی صدیق کو بھی یاد کر لیا کرو کہ جن کے کندھوں پر سرکار خود سوار تھے۔ ابو بکر صدیق کے کندھوں پر ہجرت کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ، ارے سوار ہونا پھر معمولی بات نظر آتی ہے۔ 3 کلومیٹر کا فاصلہ پہاڑی کا ہے، ابو بکر صدیق نبوت کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کر پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ اس پہاڑ پہ موٹر وے نہیں بنی، اس پہاڑ پہ ٹرین نہیں بنی، اس پہاڑ پہ میٹرو نہیں بنی، اس پہاڑ پہ جی ٹی روڈ نہیں، پہاڑ ہے، سیڑھیاں کوئی نہیں، راستہ کوئی نہیں۔ خدا کی قسم جس کے دل میں محبت ہونا وہ پھر پرواہ کسی چیز کی نہیں کیا کرتے، پھر جان کی بھی پرواہ نہیں۔ اس لیے شاعر کہتا ہے عاشقان محمد، عاشقان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، عاشقان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے ہیں، سر کٹ جائے یا بچ جائے پھر پرواہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ جس کے دل میں سرکار کی محبت ہو وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہودی سے سودا کر لیا، جتنا بھی ریٹ طے ہوا۔ آپ نے فرمایا اس وقت پیسے تو میرے پاس نہیں،
میرے ساتھ چل، میں تجھے گھر سے لا کر دیتا ہوں۔ اب یہودی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا ہے، وہ سواری بھی ساتھ ہے۔ راستے میں ایک اور شخص مل گیا، کہنے لگا کہاں جا رہے؟ ان کا یہ مسلمانوں کے نبی کے ساتھ میرا سودا ہوا ہے، اب میں پیسے گھر میں اس گھر سے لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا بھی کتنے کا سودا ہوا؟ جتنے پیسے اس نے کہے تھے، طے ہوا تھا سودا، اس نے کہا میں تجھے ڈبل دیتا ہوں، مجھے دے دے۔ یہودی تھا، منہ میں پانی آ گیا کہ یار اگر 100 ملا ہے تو یہ 200 دے رہا ہے۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگ گیا۔ آپ نے یہودی سے فرمایا پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ مجھے یہ سودا منظور نہیں، میں نے آپ کو یہ سودا نہیں دینا، یہ جانور میں نے آپ کو نہیں دینا۔ اب اصل بات تو بتا نہیں رہا کہ میرے منہ میں پانی آ گیا ہے، پہلے بھی بے ایمان تھا، مزید بے ایمان بن گیا، ڈبل پیسہ مل رہا ہے نا۔ یاد رکھنا، یہ آج کل کا جو وقت ہے، زبان سے جو وعدہ مسلمان کر لیتا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو قدم پر ہی پھر جائیں گے۔ میں نے کون سا لکھ برد کی ہے؟ زبان سے ہی بات کی ہے۔ پرانے زمانے میں جو لوگ بزرگ سیانے آدمی اپنے ڈیرے پہ بیٹھ کر، اپنے گھر میں بیٹھ کر جو زبان کر دیتے تھے، وہ کٹ جاتے تھے، مر جاتے تھے، اپنی زبان سے نہیں پھرتے تھے۔ اور ہم مسلمان 100 روپے کی خاطر زبان سے پھر جاتے ہیں۔ بہرحال بات دوسری طرف نہ چلی جائے، باتیں تو بہت سی میرے ذہن میں آ رہی ہیں جو موجودہ ہمارا کاروبار ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، اصل بات بھی رہ نہ جائے۔ وہ مزید بے ایمان ہو گئے، کہنے لگا میں سودا کینسل کر رہا ہوں۔ اب آگے تشریف لے جا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ یہودی ویسے ہی مکر گیا، کہنے لگا میرا تیرے ساتھ سودا ہوا ہی نہیں، میری آپ کی بات ہی کوئی نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا نہیں، اتنے میں بات ہوئی ہے، اگر تیری میری بات ہوئی نہیں تو پھر میرے ساتھ کیوں جا رہا ہے؟ تو میرے ساتھ کیوں چل رہا ہے؟ پیسے لینے کے لیے تو جا رہا ہے۔ کہنے لگا بہرحال میرا سودا آپ سے ہوا نہیں، اگر آپ کہہ رہے کہ ہوا ہے پھر گواہ لاؤ۔ اب اس کو معلوم تھا کہ جب ہمارا سودا ہوا تھا اس وقت تیسرا بندہ ہی کوئی نہیں تھا، اب نہ ان کے پاس گواہ ہو، لیکن اس کو کیا معلوم کہ یہ کون ہے اور ان کے غلام کون ہیں۔ آپ نے فرمایا جب میرا تیرا سودا ہوا تھا اس وقت تو میرے پاس گواہ کوئی نہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی، ایک صحابی آگے، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں درمیان کی بات چھوڑ رہا ہوں، وقت کم رہ گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا بات ہوئی؟ یہ یہودی ہے، بحث آپ سے کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خزیمہ میرے اس کے ساتھ یہ طے ہو گیا تھا، اتنے پیسوں میں سودا ہوا، میں نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں، میں تجھے گھر جا کر دیتا ہوں، یہ پیسے لینے کے لیے میرے ساتھ جا رہا تھا، راستے میں کسی اور نے اس کو ڈبل پیسوں کا کہہ دیا، یہ مکر گیا، اب مجھے کہہ رہا گواہ لا، اور اس وقت میرے پاس گواہ کوئی نہیں تھا، میں گواہ کہاں سے لاؤں؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہودی میں گواہی دیتا ہوں، سبحان اللہ کہو سبحان اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تیرا سودا میرے نبی کے ساتھ ہوا ہے۔ ابھی یہودی نہیں بولا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوراً پوچھ لیا خزیمہ
جب میرا سودا اس کے ساتھ ہوا تھا تم جو تھا کہنے لگا نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر تجھے کیسے پتا چل گیا؟ ایک واقعے کا علم نہیں، پھر تو گواہ میری طرف سے کیسے ہوا؟ کیسا جواب دیا صحابی نے؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا خدا ہے؟ فرمایا ہاں میرا بھی یہی عقیدہ ہے کہ خدا ہے۔ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں نے ساری زندگی میں کبھی خدا کو دیکھا نہیں، لیکن میرا عقیدہ خدا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا تھا خدا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا قیامت آئے گی؟ فرمایا آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا میں نے قیامت کو دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ میرے تو ایمان ہے قیامت آئے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے خدا کے بارے میں فرما دیا خدا ہے، ہم نے دیکھا نہیں، بغیر دیکھنے کے یقین کر لیا، اس لیے محمد نے فرما دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا یہودی کے ساتھ سودا ہوا، میں موجود نہیں تھا، آپ نے فرما دیا کہ سودا ہوا ہے، میرا یقین ہے، میرا عقیدہ ہے، ساری کائنات جھوٹ بول سکتی ہے، میرا محمد جھوٹ نہیں بول سکتا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اپنی زبان پہ اتنا یقین نہیں ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے اپنے خاندان کی بات پہ یقین نہیں، مجھے اپنی برادری کی بات پہ اتنا یقین نہیں، مجھے اپنے یار دوستوں کی زبان پر اتنا یقین نہیں، مجھے اپنے بچوں کی زبان پر اتنا یقین نہیں جتنا اپنے محبوب کی زبان پہ یقین ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں آپ نے جو فرما دیا وہ برحق ہے، آپ کا فرمان خدا کا فرمان ہے، اس لیے شاعر کہتے ہیں بدلے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قول محمد قول خدا ہے، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ وہی آ گئی اور آپ کی بنا لی نا، اب جنت ملنے لگی ہے، وہی آ گئی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ آپ کا یار ہے حضرت خزیمہ ہے، اس نے آپ کے حق میں گواہی دی، حالانکہ اس وقت موجود نہیں تھا، مالک کائنات کو خزیمہ کی گواہی اتنی پسند آ گئی، مالک کائنات نے قیامت تک کے لیے اپنا آرڈر تبدیل کر دیا، اپنا حکم تبدیل کر دیا۔ کسی بھی معاملے میں جہاں دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اب کسی بھی معاملے میں خزیمہ گواہی دے دے، اب دو آدمیوں کی گواہی کے برابر خزیمہ کی گواہی ہوگی۔
جس معاملے میں خزیمہ گواہی دے دے وہاں دوسرے گواہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ایسی ہی چیز نہیں ملی. ناراض نہ ہونا، جو میں کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے ہمیں قرآن کی زبان پہ یقین نہیں، سرکار کی زبان اطہر پہ یقین نہیں. کہنے سے دعووں سے کچھ بھی نہیں بنتا. اہل کتاب مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے ہم جنت میں جائیں گے، اہل کتاب کہنے لگے ہم جنت میں جائیں گے. وہی آ گئی، فرمایا لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ. اور مسلمانوں اور اہل کتاب، صرف خواہشوں سے کچھ نہیں بنتا، تمناؤں سے کچھ نہیں بنتا. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اس کا جا کر گھر جا کر ترجمہ پڑھنا کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں، آخرت میں پراپرٹی بناؤ، جنت میں جائیداد بناؤ، پلاٹ جنت میں بھی لے کر رکھو. وہ ایمان سے ملے گا، ذکر و اذکار سے ملے گا، درود شریف کے پڑھنے سے ملے گا، قرآن کی تلاوت سے شب و روز قرآن کی تلاوت کرنے سے ملے گا. یہی بات اللہ والوں نے سمجھ لی جنہوں نے اپنی ایسی پراپرٹی بنائی، ایسی پراپرٹی بنائی، اور ہم نے ایسے لوگوں کا مذاق اڑایا. ناراض نہ ہونا، یہ مذاق نہیں طور کیا کہ اللہ والا ہو جس نے ساری زندگی میں خدا کا قرآن پڑھا ہو، ذکر و اذکار کیا ہو، اور اللہ والے کے مزار کے پاس لکیرانی سرکت چل رہی ہے. اللہ والوں کے مزار کے بعد خسروں کا ڈانس ہو رہا ہے. خدا کی قسم یہ اللہ کے ولیوں کی ہم توہین کر رہے ہیں. اللہ کے ولی نے ساری زندگی، چند ماہ قبل میرا پاک پتر شریف میں بیان تھا، وہاں سے فارغ ہو گئے، ہم مزار پہ چلے گئے. حضرت بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ کے اس مخصوص جگہ پر جہاں وہ اللہ اللہ کیا کرتے تھے، بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے. رات کا تقریباً 2:30-3 بجے کا ٹائم تھا. الحمدللہ اللہ نے ہمیں شرف عطا کیا، ہم اسی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے. کافی دیر ہم وہاں پر بیٹھے رہے، لیکن خدا کی قسم میں نے ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا کہ بابا جی کے مزار کے صحن پہ ایک قوالی کے بول پر مرد اور عورتیں اکٹھے ڈانس کر رہی ہیں. ہم ڈانس مولوی لوگ کہہ دیتے، آپ دھمال کہہ دیتے ہو. اور بعض عورتیں تو یہ منت مانتی ہیں، اللہ مجھے بیٹا دے دے، فلاں چیز مجھے مل جائے، میں فلاں بزرگ کے مزار پہ جا کر دھمال ڈالوں گی. اور ادھر بی بی فاطمہ فرما رہی ہیں کہ علی جب میں دن کو فوت ہو جاؤں، جنازہ میرا رات کو اٹھانا تاکہ کسی کی میرے جنازے پر بھی نظر نہ پڑے. اب کون سمجھائے؟ آپ اس عورت کو جا کر سمجھا کر دیکھ لو، فوراً فتویٰ لگائے گی تو وہ بھی ہے. میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی عرض کیا تھا، امام الانبیاء نے مزاروں پر، امام الانبیاء نے قبرستان پہ، ایک بات تو بتاؤ، بہت سے لوگ مدینے ہو کر آئے ہوں گے، اللہ ہم سب کو لے جائے. مدینے کا قبرستان کون سا مشہور ہے؟ سارے مدینے میں ایک ہی قبرستان ہے، جنت البقیع. جس جنت البقیع میں 10,000 سے زیادہ صحابہ دفن ہے. آپ کے ازواج مطہرات وہاں پر ہے، آپ کی بیٹیاں وہاں پر ہے، بی بی فاطمہ بھی وہاں پر ہے، حضرت امام حسن بھی وہاں پہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ وہاں پر ہے.
جنت البقیع کی تاریخ پڑھو، ایسا مبارک قبرستان جس قبرستان میں ساری زندگی اپنی حیات مبارکہ میں بی بی فاطمہ بھی اس قبرستان نہیں گئی، حضرت عائشہ نہیں گئی، ام سلمہ نہیں گئی، ام حبیبہ نہیں گئی۔ آج بھی جا کر دیکھ لو، آج بھی جنت البقیع میں کوئی عورت نہیں جا سکتی، اس لیے پیغمبر نے منع فرما دیا، فرمایا لعنت ہو ایسی عورتوں پر جو قبرستان جاتی ہیں۔ ایسا مبارک قبرستان ہے جنت البقیع کا کہ جس قبرستان پہ گنبد خضرا کے مکین کی روزانہ سامنے جنت البقیع ہے، پیغمبر اپنے صحابہ کرام کو جہاں پر جتنے بھی دفن ہیں ان کو دیکھ رہے ہوں گے، وہاں پر جانے کی اجازت نہیں تو عام جگہوں پر جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور بعض مرد بھی عورتیں بھی اللہ والے کو جا کر سجدہ کرتے ہیں۔ مجھے یہ سچ بتانا، امام الانبیاء جب دنیا میں تشریف لائے 63 سال کی عمر میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، کسی ایک صحابی کا آپ ذکر کر دو کہ کسی صحابی نے جس پیغمبر کے لیے کائنات بنائی گئی اس پیغمبر کو کسی صحابی نے سجدہ کیا؟ آپ جس سے بات کرو وہ کہتے ہیں ہم تعظیماً کرتے ہیں، اللہ والے کی قبر کو سجدہ تعظیماً کرے، نبی سے بڑھ کر عظمت والا کون ہو سکتا ہے؟ صحابی نے آ کر کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم ملک شام میں گئے، یمن میں گئے، فلاں فلاں ملکوں میں گئے، ہم نے دیکھا لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ حکم فرما دیجیے ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں، خدا کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر تم کہتے ہو تعظیمی سجدہ ہم کر رہے ہیں، نبی سے بڑھ کر شان والا کوئی نہیں، اور صحابہ کرام سے بڑھ کر عاشق رسول کوئی نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں اپنے خلافت کے دور میں بھی پیغمبر کے روضے مبارک کو سجدہ نہیں کیا، عمر بن خطاب نے بھی ساری زندگی میں سجدہ نہیں کیا، حضرت عثمان غنی نے، پھر علی المرتضیٰ نے، اس سے بڑھ کر نبی دنیا سے تشریف لے گئے، حسن حسین کے نانا دنیا سے تشریف لے گئے، خدا کی قسم حسین نے بھی کبھی اپنے نانا کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرما دی، الہی ساری زندگی میں نے کسی کو سجدہ کرنے نہیں دیا، الہی میرے بعد بھی میری قبر پہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہ دینا، الہی میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا۔ نبی فرماتے ہیں یہ شرک ہے، پیغمبر کو کوئی سجدہ خدا نہ خواستہ کرے وہ شرک ہے، تو جو ولی کو کرے۔ اب کوئی سوچ رہے ہوں گے یہ پتہ نہیں ولیوں کو نہیں مانتے، میں خود ایک ولی کا مرید ہوں جن کا اسم گرامی حضرت سید نفیس علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ۔ ہم ولیوں کو مانتے ہیں، ٹھگوں کو نہیں مانتے، فراڈیوں کو ہم نہیں مانتے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں، سمجھاؤ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، جاؤ اللہ والوں کے مزار پہ جاؤ، فاتحہ پڑھو، ان کو بھی خدا کی قسم ضرورت ہے، قرآن کی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، ان کے لیے اصال ثواب کرو، کوئی گناہ نہیں، قبرستان جاؤ کوئی گناہ نہیں۔ صرف یہ نہیں کہ 10 محرم کو جا کر پھول چڑھا کر آ گئے، بس سارا سال پھر ابا کو پوچھنا نہیں۔ آپ جمعے کو جایا کرتے تھے قبرستان، آپ جمعے کے علاوہ عام دنوں میں بھی قبرستان جایا کرتے تھے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر روایات میں یہاں تک آتا ہے
امام الانبیاء نے فرمایا لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، نہ تمہیں قبر کے اوپر بیٹھنے کی اجازت ہے اور نہ تمہیں وہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ اب دیکھیے ایک قبرستان ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے وہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، سامنے قبر ہے، نہ وہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے، سجدہ اللہ کو کر رہا ہے، نماز اللہ کی کر رہا ہے، عبادت اللہ کی کر رہا ہے، لیکن آپ نے فرمایا اگر سامنے قبر ہے یا مزار ہے، بے شک آپ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو، اللہ کو سجدہ کر رہے ہو، لیکن آپ پر وَلَا تَصَلُّوا إِلَيْهَا، اگر تیرا منہ قبر کی طرف ہو رہا ہے وہاں تجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، کہیں دیکھنے والا شک میں نہ پڑ جائے کہ شاید یہ قبر والے کو سجدہ کر رہا ہے۔ بہرحال دعا فرمائے الہ العالمین ہم سب کو شرک کی لعنت سے بچائے، مالک کائنات ہم سب کو پکا سچا توحیدی بنائے، مالک کائنات اللہ کی وحدانیت پر اور مالک کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نموز کا ہم سب کو چوکیدار بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔